شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. محترم ناظرین اعظام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو راکھ بنا دے گا اور ان کے اعمال ذرے بن جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں ہے، رب صائم لیس لہو من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہو من صیامہ الا السحر. اسی کے پیش نظر آج کے نشست اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ روزوں کی حفاظت ہم کیسے کریں. روزہ جو کہ اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کی عبادت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن انسان نادانی، غفلت اور اپنی کم علمی کی بنا پر روزہ جیسی عبادت کے ثواب اور اس کی اجر کو ضائع کر لیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزدار قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں بھوک کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور بہت سے راتوں کے قیام کرنے والے قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں جاگنے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا. قبولیت اعمال کی پہلی شرط ایمان باللہ ہے. ہر وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہے جو کہ ایمان کی حالت میں کیا جائے. ایمان کے بغیر کیے جانے والے اعمال اخروی اعتبار سے رائے گاں اور بیکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، ایمان کی حالت میں جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی نصیب کرتا ہے. حیاتاً طیبہ فی الدنیا، اچھی پاکیزہ زندگی دنیا میں، وہ حیاتاً طیبہ فی الآخرہ، پاکیزہ اور بہترین زندگی آخرت کے اعتبار سے بھی. تو پتہ چلا کہ پہلی شرط روزوں کی حفاظت کی ایمان باللہ ہے. دوسری شرط اخلاص باللہ، اللہ کے ساتھ پورا خلوص ہو، اخلاص ہو، ظاہر داری، ریاکاری اور نام و نمود سے وہ عمل خالی ہو. ہر وہ عمل جو اخلاص کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور ریاکاری کی بنیاد پر جو کیا جاتا ہے وہ عمل چاہے چھوٹا ہو یا کہ بڑا اللہ کے پاس رد کیا جاتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے لوگوں، اللہ کے معاملے میں اس کے دین کے لیے اخلاص والے بنے رہو. اور آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے رب تعالیٰ نے فرمایا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ ہمارے حبیب آپ دین کے معاملے میں مخلص بنے رہیں، روزہ مخالف سنت نہ ہو. یہ بھی روزوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. ہمارے ایسے اعمال
جو خلاف سنت ہیں وہ ہماری نیکیوں کو برباد اور خراب کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل کہ جس میں ہماری سنت، ہمارا طریقہ نہ ہو، وہ اللہ کے پاس رائے گا اور مردود ہے۔ روزے کی حفاظت کے لیے احتساب نفس اور احتساب خودی و احتساب عمل انتہائی ضروری ہے، اور یہ روزے کے اہم عناصر میں داخل وہ شامل ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہاں پر روزے رکھنے پر ایمان کو مقدم کیا گیا ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اللہ اس کے گزشتہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں کسی رات میں بھی قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور ایک اور تیسری روایت میں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور روزوں کی حفاظت کے لیے یہ بات لازم و ضروری ہے کہ روزہ دار، یوں تو عام دنوں میں ایک مومن کے لیے حلال کھانا ہی حلال اور جائز ہے، لیکن بالخصوص روزوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری یہ غذا، ہمارا کھانا اور پانی یہ حرام نہ ہو اور صرف حلال ہی حلال ہو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطیل السفر عشس اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فإنہ یستجاب لذلک، کہ ایک آدمی لمبے لمبے سفر کرتا ہے، سفر کی وجہ سے غبار آلود رہتا ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب کہتا ہے، لیکن حالت اس کی یہ ہے کہ کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، پہننا اس کا حرام، اور حرام ہی کے ذریعے سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں کر اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو پتہ چلا قبولیت اعمال میں کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ حلال کھائے اور پیے۔ روزوں کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی قطع تعلق نہ کرے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اس دن اس شخص کے اعمال کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن دو لڑنے والے جب آپس میں لڑ کر ایک دوسروں سے الگ الگ رہتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ان کے اعمال کو مؤخر کر دو، یعنی ویسے رہنے دو جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ قطع تعلق کرنا یہ بھی روزوں کے اجر و ثواب کو ختم کرنے والا ہے اور اس کو برباد کرنے والا ہے۔ علاوہ اس کے گناہوں سے بچنا، کہ روزے کی حالت میں آدمی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچے، کیونکہ وہ حدیث ہے کہ رمضان کی پہلی رات آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے اور وہ یہ پکار لگاتا ہے، وہ مسلسل آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے وَيَا بَاغِ الشَّرِّ اقصر، کہ اے گناہ کرنے والے ٹھہر جا، اور اے نافرمان بندے اپنی نافرمانی سے باز آ جا۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کے لیے لغویات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ لغویات سے میری مراد جیسے کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے،
اور اس طرح سے اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں روزمرہ زندگی میں ہم سے جو سرزد ہوتی ہیں، بطور خاص روزے کا احترام کرتے ہوئے ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جو آدمی جھوٹ کو بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو ایسے آدمی کے کھانا اور پانی چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ صرف کھانا اور پانی ترک کرنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لغویات اور فحش باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ روزے کی حالت میں گالی گلوچ دینا یہ بھی روزے کے اعمال کو، روزے کی نیکیوں کو اور روزے کے اجر و ثواب کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تم کو روزے کی حالت میں گالی دو تو اس سے کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس طرح ہم اپنے روزے کو اور اس کے اجر کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر عمل کو جو للہ فی اللہ ہم کرتے ہیں اس کے اجر و ثواب کو بچائے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ شیطان دو طرح سے انسان کو برباد کرتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہی نہیں، انہیں بھی شیطان جو ہے گمراہ کرتا ہے، اور بعضی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن اپنی حرکتوں اور اپنے اعمال سے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ہر چھوٹے بڑے فرضی اور نفلی ہر قسم کے نیک اعمال کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔